سورۃ یوسف بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، یعنی ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو حکمتیں ہیں اور جو معانی ہیں اور جو وضاحتیں ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے ایسی ہی زبان کی ضرورت تھی کہ جس میں ایک لفظ کے اندر چھوٹے سے لفظ کے اندر بعض اوقات معنی کا ایک سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ خوبی عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں اس طرح نہیں پائی جاتی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے اس کتاب کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. اور ویسے بھی جس قوم کی طرف سب سے پہلے آپ بھیجے گئے تھے وہ عرب تھے، تو پیغمبر کے لیے جو مخاطب قوم ہوتی ہے اس کی زبان سمجھنا اور اس میں بہترین طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق آپ سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے آپ بے خبر تھے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب بھائیوں کا نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، تمہیں نقصان دیں گے، تمہارے خلاف چالیں چلیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یوسف علیہ السلام کی کہانی ایک خواب سے شروع ہوتی. عام طور پر بہت سے لوگ خوابوں کو کچھ خاص اہمیت نہیں دیتے، لیکن ہمارے دین نے اس کے بارے میں بہترین رہنمائی کی ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو انسان کے اپنے دل کی باتیں، دوسرے شیطان کا ڈراوا، وہ انسان کو غمگین رکھنا چاہتا ہے، تیسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری، بشارت. یہاں پر یہ خواب یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بہت زبردست خوشخبری تھی کہ ان کو ایک روشن مستقبل دکھایا گیا کہ بلندی کی چیزیں تمہارے آگے جھکی ہوئی ہیں. انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا، اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے جس میں کوئی خوشخبری کی بات ہو تو ہر ایک سے بیان نہ کرے، کیونکہ انسان کے بہت سے حاسد بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہ انسان کے لیے اچھا نہیں چاہتے. اور خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے معلق رہتی ہے جب تک کہ انسان اس کو بیان نہ کر دے. جب وہ منہ سے بول کر کسی کو سنا دیتا ہے تو وہ واقع ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جیسی وہ تعبیر کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا سلسلہ، ہمیں تو دین نے جو تعلیم دی اس کے مطابق ہمیں اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنا ہے. تو ان کے والد چونکہ ایک پیغمبر تھے، یوسف علیہ السلام، ان کے والد، ان کے والد کے والد، ان کے والد کے والد کے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام، کئی پشتوں سے ان کے خاندان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تھیں. اور یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑا اعزاز تھا یہ کہ وہ اتنی معزز فیملی سے تعلق رکھتے تھے. والد چونکہ نبی تھے، وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ خواب تو بہت میننگ فل ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ یوسف سے علیہ السلام جیلس ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت بہت ہی پرکشش تھی، بہت فرما بردار بھی تھے، اخلاق بھی اچھا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے موقع پر یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا. تو فزیکلی بھی بہت خوبصورت، ہینڈسم، اسمارٹ، اور عقل کے اعتبار سے بھی، اور اخلاق اور آداب اور مینرز کے اعتبار سے بھی بہت ہی زبردست شخصیت تھے. اس وجہ سے اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھے. اور یہ بات دوسرے بھائیوں کو بہت کھلتی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ باپ کی توجہ لی جا سکے.
حالانکہ وہ بہت بڑی بھول کا شکار تھے کہ کسی کی توجہ لینے کے لیے دوسرے کو ہٹانے کی ضرورت نہیں، خود اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے قابیل سے حابیل نے کہا تھا کہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو اور کیوں ناراض ہو کہ تمہاری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی. اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے. لیکن وہاں بھی قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یعنی کہ اس کے ساتھ بہتر معاملہ کیا. پھر اسی طرح ابلیس کو حسد ہو گیا تھا آدم علیہ السلام سے کہ ان کو کیوں سجدہ کروایا جا رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. تو حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی تکلیف دہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بالکل قریبی خون کے رشتوں میں بھی پائی جاتی. تو والد نے ایک بہت ہی خیر خواہی بھری نصیحت کی اور کہا کہ تم یہ اپنا خواب کسی کو مت سنانا. اس میں بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے. اور کہا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے خواب میں دیکھا، یہ ہونے والا ہے. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، یعنی نبوت عطا کرے گا، اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا. یہ تھی وہ تعبیر جو باپ کر رہے تھے یعقوب علیہ السلام. اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے. جیسے ان کو نبی بنایا اسی طرح تمہیں بھی نبی بنائے گا. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. تو بات ان کی سمجھ میں آ گئی. لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اصل میں کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے علم کا امتحان لینے لگے اور آپ کی نبوت کا کہ واقعی آپ سچے نبی ہیں یا نہیں. تو انہوں نے حضرت یوسف کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کون تھے اور ان کا کیا قصہ ہے، کیونکہ یہ قصہ عربوں میں معروف نہیں تھا، اور تورات وغیرہ میں اگر موجود تھا تو وہ عام لوگوں کی ریچ میں نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ نے یہ قصہ ہمیں بتا دیا تو ہم جان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں. بہرحال انہوں نے تو ایک سوال کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ایک ہی سٹریچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کے حالات وضاحت کے ساتھ بتا دیے، لیکن ماننے والے پھر بھی نہ مانے. اور نہ صرف یہ کہ قصہ بتایا گیا بلکہ ان کے حالات کو، یعنی جو یوسف علیہ السلام کے اوپر گزرے، ان کو اہل مکہ کے سامنے رکھا گیا کہ تم بھی اپنے نبی کے ساتھ یہی کچھ کر رہے ہو جو برادران یوسف نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا. بجائے اس کے کہ تم ان کا ساتھ دیتے، تم ان کی مخالفت پر اتر آئے. کیونکہ ابو جہل نے صاف کہا تھا کہ سارے ہی عہدے قریش کے پاس ہیں، ہمارے لیے کیا بچا. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں. تو بہرحال اس قصے میں بہت سارے سبق ہیں، نہ صرف یہ کہ اس دور کے لوگوں کے لیے بلکہ آج ہمارے لیے بھی. قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین جو دونوں ایک ماں سے تھے اور باقی بھائی دوسری ماں سے تھے، دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یعنی ہم 10 ہیں اور ہمارے مقابلے میں صرف 2 ہیں. تو ان کو اپنے جتھا ہونے پر، ایک گروپ ہونے پر بہت فخر تھا. سچی بات یہ کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے. بہت سے لوگ مسائل کا حل یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کو ختم کر دو جس سے حسد ہے، حالانکہ اس کو ختم کر کے اس سے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں. جیسے قابیل نے حابیل کو جب قتل کر دیا تو ہمیشہ کے لیے ندامت میں پڑ گیا، ڈپریشن میں چلا گیا اور کہتے کہ اسی حال میں ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے. کسی کی زندگی ختم کرنے والے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتے ہیں. اس لیے یہ سولوشن بہت ہی مہنگا سولوشن ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جو مجھے اچھا نہیں لگتا اس کو میں مار ڈالوں. یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا. بہت سے لوگ اپنے لیے یہی تعویل کرتے ہیں اپنے غلط کاموں کی اور جسٹیفائی کرتے ہیں خود کو کہ اچھا ابھی تو کر لو جو دل چاہتا ہے اور بعد میں حج پہ چلے جائیں گے، توبہ کر لیں گے. تو انہوں نے بھی یہی سوچا کیونکہ ان کو پتا تو تھا کہ غلط کام کی سزا ملے گی، لیکن اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہیں تھا ان کو. اس پر ان میں سے ایک بولا، کہتے یہ بڑا بھائی تھا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو.
دیکھیے اللہ کی قدرت، بعض اوقات بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان مخالفین میں سے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دیتا ہے۔ تو اصل بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور ساری امید اور تمنا اور دعائیں اسی سے کہ کسی بھی مشکل میں وہ ہمارے حالات درست کر دے۔ کہا کہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، یعنی ہم ذرا پکنک پہ جاتے ہیں سارے بھائی مل کے، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، نہیں میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا تم پر، کیونکہ ان کی چھٹی اس بتا رہی تھی کہ وہ کوئی اچھی نیت نہیں رکھتے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا لے جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتاؤ گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک انسپریشن ہوئی، ان کے دل میں خیال آ گیا اور وہ بالکل پرسکون ہو کر اس اندھے کنویں میں 3 دن تک رہے، ورنہ 1 گھنٹہ بھی کسی ایسی جگہ پر گر کے گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہمیشہ جس سے حسد کیا جاتا ہے، لوگ اس کو جب نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھتے کہ شاید وہ اس پہ قادر ہیں، حالانکہ پوری دنیا بھی مل کر کسی کو نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی سوائے اس کے جب اللہ چاہے۔ کوئی کسی کو نہ فائدہ دے سکتا اور نہ نقصان الا باذن اللہ، اور اسی پر انسان کو اپنا یقین پختہ رکھنا چاہیے۔ اب ہوا کیا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر شام کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے، کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا، اچھا صبر کروں گا اور اچھی طرح کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ بچے ان سے سچ نہیں بول رہے، دال میں کچھ کالا ہے اور کچھ معاملہ درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ صبر کر لیا اور اپنے بچوں پہ کوئی الزام تراشی نہیں کی، کوئی ان سے ناراضگی کا اظہار نہیں، کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں، صبر سے کام لیا، کیونکہ وہ بھی بچہ تھا اور یہ بھی اپنی ہی اولاد تھی۔ بعض اوقات انسان کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جاتا ہے کہ جن کے ساتھ انسان سوائے صبر کے اور کسی طریقے پر بھی اچھا گزارا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ انسان کاٹ سکتا ہے نہ وہاں سے کہیں بھاگ سکتا ہے، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے اختیار کیا۔ اب دوسری طرف یوسف علیہ السلام کا کیا ہوا، ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو یعنی پانی لانے والے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کے ساتھ اس کو پکڑ کے اوپر آ گئے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ اب یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم یہاں قریب کے علاقے میں رہتے ہیں اور میرے والد فلاں اور فلاں ہیں اور مجھے اپنے گھر جانے دو، کچھ نہیں کہا، کیونکہ انہوں نے نکالتے ہی اس کو غلام بنا لیا، قید کر لیا۔ یہاں وہ کوئی واویلا نہیں کرتے، کوئی چیختے چلاتے نہیں، کوئی اپنے خاندان کی بڑائی نہیں بیان کرتے، اب صبر کے ساتھ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ اب ہو کچھ نہیں سکتا، اب یہی ایک راستہ ہے، اور ان کے ساتھ چل دیتے ہیں۔ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے، کیونکہ چوری کا مال ایسے ہی بیچا جاتا ہے اونے پونے داموں۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا،
اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 18 سال تھی، اور بہت ہی ہونہار اور بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک بھی تھے، اور ان کے حالات بتا رہے تھے کہ وہ کسی شریف خاندان سے ہیں۔ تو جب خریدنے والا ان کو خرید رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ غلام تو معلوم نہیں ہوتا، کہاں سے چرا کے لائے؟ تو اس پر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، تو گھر آ کر اپنی بیوی سے، جس کا تاریخی روایات میں نام زلیخا آتا ہے، اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کو بہت اچھی طرح رکھنا، کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، تو بولے کہ ہم اس کو ہی اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور بہت اچھی طرح عزت کا ٹھکانہ ان کو مل گیا یوں۔ اور یہ شخص جو خریدنے والے تھے یہ خود مصری حکومت میں فائنانس منسٹر تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو سکھانا چاہتا ہے اس کے لیے ان کو اپنی خاص تدبیروں کے ساتھ وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں دوسرا کوئی طریقہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس ہی رہتے تو محبت تو ضرور ملتی، لیکن جو کچھ انہوں نے اس غریب الوطنی میں سیکھا اور جس چیز کو انہوں نے جانا وہ فلسطین کے اس گاؤں میں ممکن نہ تھا۔ ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسے حالات آتے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، یہ چیز ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن لیٹر آن جا کر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہی بہتر تھا، اس مشکل سے اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتا تھا۔ تو اس لیے انسان جیسے بھی حالات میں ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی، یعنی اس کے بغیر وہاں وہ رہ نہیں سکتے تھے مصر میں جا کر، اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا، تعویل الاحادیث اس مشکل ماحول میں سکھائی۔ obviously فائنانس منسٹر تھا تو اس کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہوں گے اور مختلف چیزیں اس کو وہ کرتے ہوئے خاموشی سے دیکھتے ہوں گے، اور اس طرح بہت کچھ سیکھ گئے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، یا حالات ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہو رہے۔ تو یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس حال میں بندے کو رکھے اس کو راضی رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر وہ کافی سال رہے، جوان ہوئے، ولما بلغ اشدہ، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ میچور بھی ہوتے گئے، اور عام طور پر یہ جو الفاظ ہیں جس میں حکم و علم ہے اس میں نبوت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ نوجوان بہت پسند ہے جس کی جوانی میں نادانی نہ ہو، یعنی بہت سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرے۔ اب وہ جس عورت کے گھر میں رہ رہے تھے وہ ان پہ ڈورے ڈالنے لگی، وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی، آ جاؤ یوسف۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی، بہترین ٹھکانہ دیا، اور میں یہ کام کروں کہ اسی کی ناموس پر میں ہاتھ اٹھاؤں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس قدر پاکیزہ نفس ہیں اور کس قدر سمجھدار ہیں کہ اگر میں نے چھپ کر بھی کسی پر زیادتی کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو معلوم ہے، اور یہ چیز نقصان دہ ثابت ہوگی، کامیابی کا راستہ نہیں دکھائے گی۔ اس کو کہتے ہیں ایمان اور یقین۔ صرف انسان دنیا میں جب لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہی اچھا نہ ہو، بلکہ اس وقت بھی اچھے کام کرنے والا ہو جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ صرف خیرخواہی اس وقت نہ ہو جب کسی سے کچھ صلے ملنے کی توقع ہو، اس وقت بھی خیرخواہی ہو جب دوسرے کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہ مل رہا ہو، کیونکہ انسان جب اللہ کے لیے کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب اس کو دیتا ہے۔ وہ اس کی طرح بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرح بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ انہیں اس شر سے محفوظ رکھا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، تو جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اور زیادہ حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ ان سے اللہ نے اپنے دین کی خدمت لینی ہوتی ہے۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس نے یعنی خاتون نے
پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ کے پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے. چند لمحے پہلے تو بڑی محبت کی باتیں ہو رہی تھی اور یہاں ایک دم خاتون نے پینترا بدل لیا, بالکل ہی بیان چینج کر دیا. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے. یہ آپ دیکھیے کہ یہ ہے سیلفش قسم کی محبت کہ اگر میری بات مانے تو ٹھیک ورنہ جیل جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی, یعنی اپنے سے الزام دور کیا. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی کیونکہ کوئی گواہ تو تھا نہیں, اب فیصلہ کس کے حق میں ہو. تو ایک اسی گھر میں رہنے والا ایک شخص جو سارے حالات کو پہلے بھی دیکھ رہا ہوگا, اس نے اپنے طور پر یوسف علیہ السلام کے حق میں کچھ یوں گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی, اس کا مطلب ہے کہ یوسف نے زیادتی کی علیہ السلام اور یہ جھوٹا, اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور عورت نے پیچھے سے پکڑ کے قمیص پھاڑ ڈالا. تو یہ ایک طرح سے سرکمسٹانشل ایویڈنس تھی. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کی بیوی کا ہی قصور ہے. اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں, واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یہ اس کے شوہر کا قول ہے. یوسف علیہ السلام کو کہا یوسف اس معاملے سے درگزر کرو, اب اس کو جانے دو, اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ, تو ہی دراصل خطا کار تھی. یعنی یوسف علیہ السلام کی برات ہو گئی, ان پر الزام نہیں آیا. اب یہ کہ یہ بات, یہ قصہ سارے شہر میں مشہور ہو گیا اور ہر کوئی زلیخا کو برا بھلا کہنے لگا. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, یعنی اسکینڈل مشہور ہو گیا. محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری بھی رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھی, اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آؤ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. پھل کاٹنے کی وجہ چھریاں ہاتھوں پہ چل گئیں اور بے ساختہ پکار اٹھی ہاشا للہ, یہ شخص انسان نہیں. یعنی ایک دم وہ بھی مروب ہو گئی, وہ بھی ان کی طرف اٹریکٹ ہو گئی, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا, یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پہ باتیں بناتی تھی. یعنی اس نے اپنے سے الزام دھونے کے لیے ایک ایسی چال چلی کہ جس میں سب کو ملوث کر لیا, اور اب بہت دھڑلے سے کہتی ہے کہ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی, یعنی اس کا قصور نہیں, میں ہی اس کے پیچھے تھی, مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی. یہ بھی ایک انا کا مسئلہ تھا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتا, جبکہ وہ بات انتہائی غلط تھی اور سب کے نزدیک بری تھی, لیکن اس کے باوجود اس کو اس بات پر شرم نہیں تھی. کہنے لگی کہ یا تو یہ میری بات مانے گا یا پھر جیل جائے گا. اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے میرے پروردگار, اے میرے رب, قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. یعنی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے, اپنا ایمان بچانا, اپنی عزت و عصمت بچانا ان سب لوگوں کے بیچ میں, تو بہتر ہے کہ میں ایک طرف ہی چلا جاؤں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص کے نزدیک ایمان بہت قیمتی چیز ہوتی ہے, جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے, وہ دنیا کی قید برداشت کر لیتا ہے لیکن غلط رستے پر نہیں جاتا, سارے دباؤ اور پریشر کے باوجود. آپ دیکھیے کہ کبھی وہ محبت کی بات کر رہی ہے, کبھی قید خانے کی بات کر رہی ہے, کبھی کسی طرح, اور پھر اب ایک نہیں تو بہت ساری خواتین فتنہ بن گئی. تو اس پر یوسف علیہ السلام اسی کو عافیت سمجھتے ہیں
کہ وہ قید خانے میں ہی چلے جائیں، جس کی بار بار ان کو دھمکی دی جا رہی تھی، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلین میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس فتنے سے محفوظ رکھ۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں، یعنی اللہ نے ان کو ایسا مضبوط ایمان، ایسا مضبوط کردار دیا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک مشکل کٹھن رستہ اختیار کر لیا لیکن اپنے ایمان کو بچایا۔ آج آپ دیکھیے ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں کہ جہاں ایک طرف دنیا کے اٹریکشنز اور دنیا کے فتنے سامنے ہوں اور دوسری طرف ایمان کا راستہ ہو تو ہم کیا اختیار کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے آخرت دنیا پر اس کو ترجیح دی اور کٹھن رستے کا انتخاب کر لیا تاکہ وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں۔ یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار، اس کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے، یعنی معاملہ بالکل واضح تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورتوں کو کوئی سزا دی جاتی، لیکن انہوں نے اسی چیز کو عافیت سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو اب قید خانے میں بھیج دیا جائے، زہر ڈالیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے، یعنی جب یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجا جا رہا تھا تو بائبل کی روایت کے مطابق ان کے ساتھ بادشاہ کا ساقی اور نان بائی یعنی روٹی بنانے والا، ان 2 کو بھی جیل بھیجا گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان روٹیوں کے اندر کچھ ایسی چیز پائی گئی تھی کہ جس سے یہ شک ہوا کہ انہوں نے شاید بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اب وہ ساتھ تھے ان کے جیل میں، وہ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا رویہ، ان کا طور طریقہ، ان کا رہن سہن دن رات دیکھ رہے تھے۔ قال احدہما، تو وہ ان پر ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی عاصر خمرا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں۔ یہاں بھی اب ایک خواب سنایا جا رہا ہے اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ انا نراک من المحسنین، دیکھیے کہ اچھا اخلاق، اچھا کردار، اس کی شہرت یا مشہوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود آپ سے آپ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اچھے اخلاق اور کردار کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ عمل سے تبلیغ ہے، ان کے کردار سے دین کی دعوت جا رہی کہ وہ کسی اور کے پاس بھی جا سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمیں محسن نظر آتے ہیں۔ تو محسن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اب مثلاً اکٹھے رہ رہے ہیں، بعض اوقات کسی کو آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے تھی لیکن جب آپ اس کو دیکھیں تو اسمائل کریں، جب آپ اس سے کوئی بات کریں، معاملہ کریں تو نرمی کے ساتھ کریں، دوسروں کی کیئر کریں۔ تو یہ کیئر جو ہوتی ہے یہ انسان کے رویے سے، انسان کی اسمائل سے، انسان کی نگاہوں سے، انسان کے پورے وجود سے چھلک رہی ہوتی۔ اس کے لیے کسی کو زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں تمہارا بہت خیال رکھتا ہوں اور تم بہت معزز ہو، بلکہ اگر زبان کچھ کہہ رہی ہے اور عمل اس کے مخالف ہو تو وہ اور الٹا پڑتا ہے۔ جعفر بن ابی طالب نے نجاشی سے کہا اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بے حیائی کے کام کرتے، رشتہ داریاں توڑتے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا، ہم اسی طرز زندگی پر چلتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جس کے حسب نسب، صدق و امانت اور عفت و عصمت کو ہم جانتے ہیں، یعنی اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں، یعنی میرا ذاتی کمال نہیں، وہ خود کریڈٹ نہیں لے رہے کہ یہ میں نے اتنی ریاضتوں سے سیکھا ہے یا اس طریقے سے مجھے معلوم ہوا ہے، کہتے ہیں اللہ نے مجھے دیا۔ تو یوں
ساتھیوں کے سامنے اللہ کا تعارف کرا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت پر، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس جملے کے اندر اللہ پر ایمان کی بات بھی آ گئی اور آخرت کی بھی، جو کہ دین کی پہلی اور بنیادی تعلیم ہے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا اس لیے ذکر کیا کہ بتائیں کہ وہ سب بھی پیغمبر تھے۔ کہا کہ میں اس قوم کے طریقے پر نہیں، ان کے طریقے پر ہوں۔ آباء و اجداد کی پیروی اس صورت میں بہت اچھی ہے اگر وہ نیک لوگ ہوں، لیکن اگر وہ غلط ہو تو پھر ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کی اور اپنے والد کی پیروی نہیں کی، ان کا رستہ اختیار نہیں کیا، خواہ ان کو کتنی بھی دھمکیاں ملی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر صرف اپنی بات نہیں کرتے، آپ دیکھیے میں نہیں کرتے، کہتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارا کام یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے۔ پھر اللہ کی بات کرتے ہیں، پھر اللہ کے فضل کی بات کرتے ہیں، اس کی رحمتوں کی بات کرتے ہیں، کوئی ذاتی کریڈٹ نہیں لیتے۔ وعلی الناس، اور سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، صرف ہم پر نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوتی، وہ اس نعمت کو، نعمت ہدایت کو پہچانتی نہیں، اس کو قبول نہیں کرتی اور اللہ کی شکر گزار نہیں ہوتی۔ پھر ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا صاحبی السجن، اے میرے دو ساتھیوں، قید خانے کے ساتھیوں، زنداں کے ساتھیوں، ان کو ساتھی کہہ کے پکارے، مائی فرینڈز، مائی کمپینینز، یعنی میں بھی جیل میں ہوں، قید خانے میں ہوں، اور تم بھی، کامن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں، یعنی یہ چیز ہم سب میں ایک جیسی ہے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ان کا کنسرن، ان کی کیئر اور ان کی سنسیئرٹی، اور ان کو اپنے قریب کر لیا۔ تو جو شخص اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے وہ اپنے اور ان کے بیچ میں بہت ڈسٹنس نہ رکھے۔ تمام پیغمبر جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس کو یا قومی، اے میری قوم کہہ کے پکارتے رہے، ان کے ساتھ اپنی ایسوسیشن ظاہر کی، کنسرن ظاہر کیا۔ یہاں یوسف علیہ السلام بھی اسی طرح ان کو اپنا ساتھی کہہ کے پکارتے ہیں، اور خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پہ غالب ہے۔ وہ سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ دوسرا شخص خود غور و فکر کرے۔ تبلیغ کی بہترین حکمت ہے، یہ نہیں کہتے کہ دیکھو ایک اللہ کو مانو، کہتے ہیں ایک بہتر ہے یا پھر بہت سارے، اور پھر ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے۔ یعنی جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ تم ایسے خلا میں تیر مار رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، یہ صرف نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ کسی کو کسی چیز سے منسوب کیا ہوا، کسی کو کسی سے، کہ وہ رزق دیتے ہیں یا اولاد دیتے ہیں یا بگڑی بناتے ہیں یا مشکل آسان کرتے ہیں یا بیماریوں کو دور کرتے ہیں یا فریادیں تمہاری سنتے ہیں، یہ سب تمہارے اپنے تخیلات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ سب کچھ تم نے باپ دادا سے لیا۔ اب یہاں پر آ کر وہ اس طریقے کے اوپر ایک تنقید بھی کر رہے ہیں کہ بہت ہی مثبت انداز میں اس کی حقیقت بتا کر اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، یعنی یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو تم رب مانو۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین، یہ ہے صحیح سیدھا طریقہ زندگی۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگ جانتے ہی نہیں کہ صحیح طریقہ زندگی کیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اپنی بات بھی کرتے ہیں، آباء و اجداد کی بھی کرتے ہیں، سامنے والوں کی بھی کرتے ہیں، لوگوں کی میجورٹی کی بھی کرتے ہیں۔ تو اتنا بیلنسڈ وے آف پریچنگ ہے یا ٹیچنگ ہے کہ جس میں دوسرے شخص کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑ رہا۔ یا صاحبی السجن، اے میرے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، یعنی واپس اپنے عہدے پہ بحال ہو جائے گا۔
رہا دوسرا تو اسے سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، یعنی جا کر میری سفارش کرنا کہ مجھے بے وجہ جیل میں ڈالا گیا ہے. مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، یعنی شاہ مصر سے واپس جا کر بیان کرنا بھول گیا. حالانکہ وہ اس کو ساقی تھا، شراب پلانے والا تھا، اس کا قریب تھا، لیکن اس کو یاد ہی نہیں رہا. اور یوں یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے. وہ کس نے بھلوایا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کاموں کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ اسی وقت ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا کہ ابھی یہ کچھ سال یہیں پر رہے، کیونکہ اگر وہ جا کے ذکر کرتا اور وہ جیل خانے سے باہر بھی آ جاتے تو پھر اسی مشکل میں پڑ جاتے. تو اتنا عرصہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیکلوژن میں رکھ کر بہت کچھ سکھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ ان سے بہت بڑا کام لینا تھا. کہتے کہ 17-18 سال کے تھے جب وہ کنویں میں پھینکے گئے. کچھ سال تک وہ عزیز مصر کے گھر رہے، اس کے بعد جیل خانے میں آ گئے اور تقریباً 9 سال تک جیل میں رہے. اور 30 سال سے کچھ اوپر کے تھے کہ جب ان کو وہاں سے رہائی ملی، اور اس کے بعد تقریباً 80 سال تک انہوں نے مصر پر بلا شرکت غیر حکومت کی. اب آپ دیکھیے کہ ان کی آزمائشیں کب تک تھی، تقریباً 30 سال تک، اور اس میں بھی اگر 18 سال پہلے نکال دیے جائیں تو کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں بنتا بنسبت اس کے کہ جو اس سارے امتحان کے بعد میں ان کو اتنے زبردست اختیار کی شکل میں ملا. اور پھر 7-8 سال کے بعد جب وہ وہاں مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے تو 7-8 سال کے بعد ان کے بھائی وہاں پر آئے، اور پھر یوں سارے بنی اسرائیل مصر کی طرف ہجرت کر کے آ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ اس نے اپنی حکمت کے ساتھ مقرر کر رکھا ہے کہ بندوں کو کس وقت کیا کرنا چاہیے. اب ہوا یہ کہ وہ وقت آ گیا کہ ان کو جیل سے نکالا جائے. وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں سمجھتے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن اصل میں تو یہ ایک تدبیر تھی اللہ تعالیٰ کی کہ بادشاہ کو جو مشرک تھا اور عام دنیا دار انسان تھا اس کو ایک سچا خواب دکھا دیا، اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی. اور یوں یوسف علیہ السلام کے جیل سے نکلنے کا ایک بہانہ بن گیا. ان 2 قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد بات یاد آئی. اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، ذرا مجھے قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دو. یعنی اتنے سالوں کے بعد بھولی ہوئی بات یاد آ گئی. اوہ میں نے تو یعنی کہ وہ کیا ہوا، تو یوسف ہی خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں. اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، ایھا الصدیق، اے سچے دوست، مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی اس کو بالیوں میں ہی رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا. ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، نہیں خوب بارشیں برسیں گی، اور اس میں وہ رس نہ چھوڑیں گے. بادشاہ کو تعبیر بتا دی گئی. جا کر جب بادشاہ نے تعبیر سنی
تو انہیں یوں لگا کہ اٹ میک سینس. کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ بولا اس کو میرے پاس لے آؤ. اب پیغامبر، ایلچی، قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. فلما جاءہ الرسول، جب پیغام لانے والا شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، قال ارجع الی ربک، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، دیکھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. اب ان کا کیا معاملہ ہے؟ کیا ابھی تک اپنے اسی موقف پہ ہیں یا کچھ اور بات ہے؟ میرا رب تو ان کی مکاری سے خوب واقف ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ قلنا حاشا للہ، سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، اللہ کی قسم ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام اتنا عرصہ جیل میں گزارنے کے باوجود صبر سے اپنے معاملے کو درست کرتے، جلدی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو فوراً ہی دروازے کی طرف لپکتا، لیکن یوسف علیہ السلام اتنا صبر کرنے والے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں پھر باہر آؤں گا تو کہیں وہی مشکل پھر شروع نہ ہو جائے، پہلے تو ان عورتوں کی رائے لے لی جائے کہ کیا وہ اپنے پرانے موقف پر ہیں یا اپنا نظریہ میرے بارے میں چینج کر چکی ہیں، کیا وہ سچی گواہی دیتی ہیں. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی، کیونکہ پیغمبر کبھی خیانت نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بھی آپ کی امانت کے گواہ تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں. یہاں یوسف علیہ السلام بھی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے خیانت نہیں کی، کیونکہ انہیں لوگوں کو دین کی بات بتانی ہوتی، اور اگر وہ امانتی نہ ہو تو اللہ کے پیغام کو کیسے پورا ٹھیک پہنچائیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ خیانت کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ صحیح راستے پر نہیں جا سکتے، چاہے مال میں ہو خیانت یا کسی بات میں ہو یا کسی ذمہ داری میں ہو. امانت کا پاس رکھنا، ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نبھانا اور کسی کے ٹرسٹ کو نہ توڑنا، یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر یہ پارہ مکمل ہوا. اب اس سلسلے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، اپنے کوئی ریفلیکشنز دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں تو پلیز آپ ضرور کیجئے. موسٹ ویلکم. اس پارے کے شروع میں جو رزق کی بات کی ہوئی ہے تو اس سے مجھے ایک چیز کلک کری کہ رزق جس کا وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ملے گا اور اس کا مجھ کو متعین کر دیا گیا ہے انسان کے لیے، لیکن ہم لوگ اسی رزق کے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں اور آخرت میں ہمارا انجام جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی گارنٹی نہیں دی گئی ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کی فکر نہیں کرتے. تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ کلک کری تھی. اس تفسیر میں مجھے جو بات بہت زیادہ اہم لگی اور کلک کی وہ تبلیغ کی حکمت، کہ جیل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پھر وہ تبلیغ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ حکمت دیکھیے کہ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور رب سے جوڑ رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیز جو ہے اپنی عام زندگی میں اپنانے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں اس کو. مجھے جو بات بہت کلک کی وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 24 تھی کہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دیکھنے والا اور ایک اندھا اور ایک سننے والا اور ایک بہرا برابر ہو سکتے ہیں. تو اس کی ڈیپتھ میں جب جا کے آپ نے سمجھایا پورا تو وہ کھل کے پتہ چلا کہ ہم کتنے غافل ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہم بخش دیے جائیں گے. پچھلی قوموں کا اتنا ذکر کیا گیا کہ ان پہ کیسے کیسے عذاب نازل ہوئے اور ان کی بھی سب کی پکڑ ہوئی، اور ان کے اندر جتنی بھی خرابیاں تھیں وہ آج کل ہمارے اندر سب پائی جاتی ہیں.
پھر بھی ہم ایک لا علمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں بخش دیا جائے گا صرف یہ کہ ہم امتی ہیں. تو یہ بڑا ایک ریالٹی چیک مل رہا ہے. تقاضا ہے اور ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے. بالکل وہ کرتے نہیں ہم، لیکن ہم ایکسپیکٹیشنز ہماری بہت بڑی ہوئی ہیں. بس یہ سورہ ہود میں ہم کو بہت زیادہ استغفار کی فضیلت ملتی ہے. آیت نمبر 3، 52، 61 اور 90 میں استغفار کی فضیلت کے سارے پیرائے دیے ہیں. اور آپ نے جو کہا نا مشکل سے نکلنے کا بہترین ذریعہ استغفار ہے، اور وہ پوری صورت جو ہے وہ استغفار کے اوپر ہمیں ہدایت دے رہی ہے کہ کیا کیا فائدے ہیں. اور دوسری بات جو بہت زیادہ اہم مجھ کو یہاں لگی کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، کہ پیغمبر کی فیملی سے ہیں تو بھی بخشش نہیں ہے. مجھے آج اس میں 2-3 چیزیں بہت اپنے عمل کے لیے کچھ دوبارہ سے یاد دہانی ہوئی، کہ جیسے 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور 1 دفعہ یہ آیت آئی ہے کہ اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں. لیکن عموماً عام طور پہ ہم سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ بھئی سب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا نا. جبکہ سورہ ہود کی آخری آیت میں آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہر عمل کو میں جانتا ہوں. تو جو الٹیمیٹ نالج رکھتا ہے اس پر بلیو کرنا ہے، یا جن کی لمیٹڈ نالج ہے ان کے پیچھے لگنا ہے. یہ بہت اہم لگا مجھے اپنے عمل کے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ انسان جب یہ چاہتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، اور تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے. تو جیسے ہم لوگ نفل پڑھ کے توبہ استغفار کر لی، یا کوئی گناہ کیا اس کا ایک دم سے یاد آ گیا تو استغفار کر لی. تو کیا یہ جو ہم چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ یا تسبیح ہاتھ میں لے کے کوئی کام کر رہے ہیں تو بے دہانی میں پڑھتے جا رہے ہیں، تو کیا یہ بھی صحیح ہے، یا بے دہانی میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے ایسے؟ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بہترین اخلاق اور بہترین اعمال سے نوازے. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم سورۃ یوسف کا مطالعہ کر رہے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بہت غفور الرحیم ہے. سورۃ یوسف کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو جب جیل خانے سے نکالنے کے لیے ایلچی پہنچا پیغام لے کر، تو انہوں نے فوراً ہی اس آفر کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جس واقعے کو بہانہ بنا کر مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، پہلے اس واقعے کی تحقیق کی جائے. اللہ کے دین کی طرف بلانے والا خواہ اللہ کی نگاہ میں سچا ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اسے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے بندوں کے اندر اس کے بارے میں اعتماد ہونا بہت ضروری ہے. اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اور اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے کہ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی اور ان پر جو الزام لگایا گیا وہ سراسر جھوٹا تھا، تو انہوں نے پہلے اس واقعے کی تحقیق کا مطالبہ کیا. اور جب تحقیق ہو گئی اور بات سچی ہو گئی یوسف علیہ السلام کی کہ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی، تو اس پر یہ کہنے کے بعد کہ لوگ جان لیں کہ میں نے خیانت نہیں کی، یہ بظاہر ایک ایسا بول تھا کہ جس میں تھوڑی سی اپنی تعریف نظر آتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف کی بات نہیں، میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، میں اپنے نفس کی پاکیزگی کا دم نہیں بھر رہا. نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے. ہاں، اگر اللہ کی رحمت ہو تو انسان ایسی خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. تو اس کے بعد جب معاملہ بالکل صاف ہو گیا، درست ہو گیا، وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. کہ ایسا عظیم انسان جسے بغیر کسی گناہ کے جیل میں ڈالا گیا ہے اور جس کے اندر
ایسا اخلاق ہے، ایسا کردار ہے، اتنا زبردست علم ہے، اتنی سمجھ اور فہم ہے، وہ تو جیل میں نہیں میرے قریب ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے. یاد رکھیے کہ امانت، دیانت، صداقت وہ صفات ہیں جو پیغمبروں کے اندر ہوتی ہیں، لہذا دین کا کام کرنے والوں اور دین کا پیغام پہنچانے والوں کے اندر بھی یہ صفات بدرجہ اتم ہونی چاہیے. یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے. خزانوں سے مراد یہاں وہی غلے کے کھتے ہیں یا سٹورز ہیں کہ جن کی حفاظت آئندہ سالوں کے لیے لوگوں کو قحط سے بچانے کے لیے ضروری تھی. تو بادشاہ کا کہنا یہ تھا کہ آپ میرے مقرب بن جائیے، آپ میرے ساتھ رہیے. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ مجھے غلے کے سٹورز پر مقرر کر دیجئے. ان دونوں میں سے زیادہ آرام طلبی کی چیز کون سی تھی، یا جس سے شہرت وہ حاصل کر سکتے تھے یا جس سے بڑے بڑے فائدے اٹھا سکتے تھے؟ وہ یہ کہ وہ بادشاہ کے آس پاس رہتے. لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا، اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ وہ ذمہ داری لی یا اس ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا کہ جو عوام کے زیادہ فائدے کی تھی، جس کو ادا کر کے وہ آئندہ سالوں میں لوگوں کو قحط کے وقت کھانا کھلا سکتے تھے، ان کی ضروریات پوری کر سکتے تھے. اس لیے انہوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق ذمہ داری کا انتخاب کیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ خود مختار تھے کہ اس میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنائیں. یعنی آہستہ آہستہ انہوں نے ایسا ٹرسٹ بلڈ کیا، لوگوں کی اتنی خدمت کی، اتنے فائدے کے بنے کہ پھر جب وہ بادشاہ فوت ہوا تو اس کے بعد پورے مصر کی حکومت ان کو دے دی گئی. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. یعنی جو شخص بھی اچھا کام کرتا ہے پوری امانت داری کے ساتھ، لوگوں کے فائدے کا ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے. آخرت میں بھی اس کو فائدہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی اس کی قدر و قیمت لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. یعنی اصل میں وہ کام کرنے والے لوگ تھے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، اب ہوا یہ کہ 7-8 سال کے بعد ہر طرف قحط پھیل گیا. یہ قحط نہ صرف یہ کہ مصر کے اندر تھا بلکہ آس پاس کے ممالک میں بھی تھا. آس پاس کے ممالک میں کسی کے پاس نہ ایسا علم تھا، نہ ہنر تھا، اور نہ ہی انہوں نے اس کی کوئی تیاری کر رکھی تھی. بہرحال یہ خبر ہر جگہ پہنچ گئی کہ مصر میں ایک بہت ہی عدل پسند بادشاہ ہے اور بہت ہی بہترین انسان ہے جو ہر ایک کی مدد کر رہا ہے، اور ان کے پاس غلہ موجود ہے اور وہ سب کو سستے داموں دے بھی رہے ہیں. یہ بات جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پہنچی تو وہ بھی اپنی ضرورت کے تحت مصر آئے. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اس پر داخل ہوئے، کیونکہ سارا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا اور یہ بنفس نفیس وہاں موجود ہو کر اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے، خود سپروائز کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنے ہاتھوں سے تو اٹھا کے نہیں دے رہے ہوں گے، لیکن پورا سسٹم خود دیکھ رہے تھے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک بڑا خود اس جگہ پر موجود نہ ہو اس وقت تک کام صحیح طور پر ہوتا نہیں. بہرحال وہ ان کے ہاں حاضر ہوئے. یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، کیونکہ ان کے اندر ان پچھلے چند سالوں میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی جتنی یوسف علیہ السلام کے اندر آ چکی تھی ظاہری طور پر. مگر وہ اس سے ناآشنا تھے، وہ نہیں پہچان سکے کیونکہ وہ تو کنویں میں پھینک کے فارغ ہو چکے تھے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لاؤ. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس بھائی کے لیے بھی غلہ مانگا ہو. دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہیں لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جھوٹ بول کر اور فراڈ سے مجھ سے زیادہ غلہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر تمہارے یہ جھوٹ ثابت ہو گیا تو پھر یہاں مت آنا.
انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب ان سے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے انہی کے سامان میں رکھ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے یا احسان مند ہو کر واپس آئیں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں، لعلہم یرجعون۔ جب وہ اپنے والد کے پاس گئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ یہ بن یامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے لیکن ان کے ستیلے، اور یہ سب سے چھوٹے بھی تھے، تاکہ ہم غلہ لائیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا کہ اگر آئندہ بھائی نہیں آئے گا تو غلہ نہیں ملے گا، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اسے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں بھروسہ کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے، تو بہت حیران ہوئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بار شتر اور زیادہ لے آئیں گے، یعنی ایک اونٹ جتنا سامان اٹھا سکتا ہے وہ لاد کر لائیں گے، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اور آپ دیکھیے کہ قحط کے زمانے میں تو تھوڑی سی چیز بھی بہت زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہے۔ ان کے والد نے کہا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ کو پیمان نہ دو، یعنی جب تک تم یہ وعدہ نہ کرو کہ واقعی تم اس کو واپس لاؤ گے، قسم کھا کے کہو تو پھر دیکھا جا سکتا ہے، الا یہ کہ تم کہیں گھیر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دیے، یعنی ہر بھائی نے اپنا اپنا وعدہ کیا، تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کچھ کہہ رہے ہو۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، الگ الگ ہو جانا، کیونکہ 10 بھائی ایک صحرا سے آ رہے ہیں، ان کا لائف سٹائل بھی مختلف ہے، اور وہاں اس نئے ملک میں ہیں بھی اجنبی، تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ کوئی گینگ ہے حملہ آور ہونا چاہتا ہے یا کوئی چور ڈاکو آ گئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بھی تھا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، کیونکہ بہرحال نظر برحق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ جن سے بری نظر سے بچا جا سکتا ہے، اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، یعنی پھر بھی تدبیر تو ہم کر سکتے ہیں، مگر جو نقصان ہونا ہے وہ تو میرے بس میں نہیں کہ میں اسے روک سکوں۔ اس سے آپ دیکھیے کہ کسی بھی انسان، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کی بھی اختیار کی لمٹس پتہ چلتی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کتنا کنٹرول ہے کسی بھی چیز کا۔ وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے آہوزاریاں کرتے ہیں، لیکن اختیار سراسر اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے، دعا قبول کرنے کا بھی اور باقی سب نوازنے کا بھی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب خزانے اللہ کے پاس ہیں، میں تو بانٹنے والا ہوں، یعنی اللہ کے حکم سے جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو میں وہ تقسیم کرتا ہوں، لیکن اصل کنٹرول پیچھے ہے۔ تو یہاں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ساری تدبیر کریں گے لیکن حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے۔
مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہے ہمارے چاہنے سے ہٹ کر تو پھر اور بات ہے. حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا. ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، توکل کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. یعنی انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے جو بھی کیا تھا وہ فائدہ نہ دیا. اس کی بھی ایک وجہ تھی. ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے ساری حفاظتی تدبیریں بھی اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو نقصان ہوتا ہے یا ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے اس کی اصل مصلحت اور حکمت اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام چونکہ حکمت سے خالی نہیں، زندگی کے ہر واقعے میں ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں دنیا کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہمارے لیے سخت ناگوار ہوتی ہیں، ناپسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمارے لیے. مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے. اگر دنیا میں کوئی بھی اس کو دکھ، تکلیف، پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں. بعض اوقات دنیا سے کوئی چیز چلی جاتی، یعنی دنیا میں جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اس میں سے کوئی چلی جاتی، یا کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا. لیکن جب انسان اس واقعے پر صبر کر جاتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن جب انسان اس کا اجر دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا اور پھر دعا کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس سے بھی زیادہ چلا جاتا، کیونکہ سب کچھ اللہ کے پاس واپس ملنے والا ہے. زیادہ غم اور تکلیف اس کو ہوتی ہے جس کو یہ یقین نہ ہو کہ ہر جانے والی چیز اللہ لوٹا دے گا. جب اس نے واپس ملنا ہی ہے اور بہتر جگہ ملنا ہے، بہتر حالت میں ملنا ہے، کئی گنا زیادہ ملنا ہے، تو پھر انسان کو غم اور افسوس نہیں رہتا، انسان اس پر صبر کر جاتا ہے. اب یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے کھو جانے پر یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور کہا کہ صبر جمیل، بہت اچھا صبر کروں گا. اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کتنا بہترین انجام دنیا میں بھی سامنے آتا ہے. فرمایا بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے. یعنی بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ تدبیر اور توکل کے درمیان کیا تعلق ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، یہ لوگ جب یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو الگ بلا لیا، یعنی بنیامین کو، اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا. اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں، یعنی میرے بعد بھی جو 21-22 سال یہ تمہیں ستاتے رہے ہیں، وہ ان سب باتوں کو بھول جاؤ، اگنور کر دو، درگزر کرو. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب یوسف علیہ السلام بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. تو ان کے پکارنے والے نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، یعنی ایک اونٹ بھر غلہ مزید ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے. اور وہ سخت پریشان ہوئے، اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. یعنی دین ابراہیمی میں چور کی سزا یہی تھی کہ وہ اس کا غلام بنا دیا جائے جس کا وہ سامان چوری کرے.
ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، ان کا سامان کھولا، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تدبیر ان کے دل میں ڈالی تھی کہ اس طرح بھائی کو روک لو۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑتا، روک نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک ہیلا سکھا دی کہ اس طریقے سے روکو۔ اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو بعض کے مقابلے میں زیادہ علم، زیادہ حکمت، زیادہ سمجھ نصیب ہوتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے کہ جس کو جو چاہے دے۔ بعض اوقات کسی کو ایک چیز میں اضافہ کر دیتا ہے، کسی کو دوسری چیز میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اس لیے بندے کو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اور جس کے پاس زیادہ ہو دوسروں کے مقابلے میں وہ کبھی تکبر نہ کرے۔ وہ کیا سوچے؟ وہ یہ سوچے کہ اس میں ایک تو میرا امتحان ہے، اور دوسرے یہ کہ ان سب چیزوں کا اللہ مالک ہے، یہ میرے پاس بطور امانت ہے، اور سب سے زیادہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو بندے کے لیے تو تکبر جائز ہی نہیں، خواہ علم، خواہ حسن، خواہ مال، خواہ اولاد، کسی بھی دنیاوی نعمت میں وہ دوسروں سے بڑھ کر ہو تو ہمیشہ اس کے اندر ایک عاجزی رہے، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو تعجب کی کچھ بات نہیں، یعنی ابھی اپنی خفت مٹانا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ تو بہت شور تھے کہ کسی بھائی نے چوری نہیں کی، اور وہ ایسے لوگ نہیں ہیں، اور واقعی نہیں پیغمبروں کی اولاد تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو سامنے کھڑے ہیں انہی کے بارے میں وہ اتنی غلط بات کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے، بولے نہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کتنا بڑا ظرف ہے، کتنی بڑی وسعت ہے، اور کیسا زبردست اخلاق ہے کہ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے، اور وہ ایک بہت بڑے عہدے پر ہیں اس وقت، اور وہ محسن ہیں، اور یہ سن کر کچھ بھی نہیں کہتے، ظاہر بھی نہیں کرتے، چہرے پہ بل بھی نہیں آنے دیتے، کسی طرح سے بھی نہیں کسی کو پتہ چلتا کہ کیا ہوا، نہ ان بھائیوں کو، نہ اور آس پاس کے ملازمین کو، کسی کو بھی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں صبر جمیل، کہ مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ اس کے چہرے تک بھی نہیں آتا، اور یقیناً یہ اعلیٰ درجات والوں ہی کی صفات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس اتنا کہہ کے رہ گئے، یعنی دل میں کہا بڑے ہی برے ہو تم لوگ جو یہ الزام مجھ پہ لگا رہے۔ اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ بعض تفاسیر میں یہ آیا کہ بچپن میں انہوں نے اپنی نانی کے گھر سے ایک بت اٹھا کر چپکے سے توڑ دیا تھا، تو اس واقعے کو انہوں نے چوری کا رنگ دے دیا، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ اور تھی، وہ بات کچھ اور تھی۔ پھر انہوں نے کہا قالوا یا ایھا العزیز، ابھی چور کہہ رہے ہیں، ابھی کہتے ہیں اے عزیز، اے سرکار، ان لہ ابا شیخا کبیرا، یعنی یہ انسان کی جہالت ہے نا، لا علمی ہے، اس کی غفلت ہے، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ مزید تعریف کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ و خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے، یعنی ایسا ممکن نہیں۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے علیہ السلام تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورے کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا
تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم نے زیادتی کی ہے وہ بھی تم سب کو پتا ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ انسان جب کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کی ریگریٹس، اس کی ندامت، دل پر وہ بوجھ سال ہا سال تک چلتا ہے۔ یعنی اب کئی سال گزر چکے اس واقعے کو، اب اس موقع پر انہوں نے پھر ایک دوسرے کو یاد کرایا کہ دیکھو ہم نے وہ کیا کیا تھا، کیسی بڑی غلطی کی تھی، اور اب تم باپ سے کتنا بڑا وعدہ کر کے، اللہ کے نام پر عہد کر کے آئے ہو۔ تو وہی بڑا جس نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، کنویں میں پھینک دو، وہ پھر بولا میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم کر نہیں سکتے تھے، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے۔ چونکہ ان کا اعتبار نہیں تھا نا، تو اب اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کتنی دلیلیں لا رہے ہیں، تو اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا ہے۔ وہی جملہ انہوں نے دہرایا جو یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پہ دہرایا تھا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ یہاں آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا اخلاق بھی کتنا بلند ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کا کھو جانا اور کسی چیز کا نقصان ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن اولاد کا گم ہو جانا، اولاد کا کھونا اور وہ صدمہ بہت ہی سخت صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کتنا صبر کرتے ہیں اور اپنے دوسرے بچوں کو بس ان چند جملوں کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے، منہ سے کوئی بات نہیں نکالتے، اپنے دل میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، اور اپنے رویے میں بھی کوئی ایسی چیز نہ لائے۔ تو بہرحال وہ مختصر الفاظ میں کہتے ہیں کہ میں تو صبر کروں گا، تم نے تو یہ جو کیا تمہارے نفسوں نے اس کو بہت آسان کر دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا، فصبر جمیل، اور پھر کتنے پر امید ہیں، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، کیا بعید اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، کیونکہ مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے، کوئی فائدہ ہو، کوئی نقصان ہو، کوئی چیز آئے، کوئی جائے، کوئی انسان کھو جائے، ان سب میں اللہ کی حکمت ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہائے یوسف۔ اب دیکھیے دل غمگین ہے، دل میں غم ہے، لیکن زبان پر اس کا اظہار اس طرح نہیں ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی نہیں ہے۔ یعنی بچوں نے جو کیا ان سے تھوڑی سی بات کی اور یہ کہہ کے ہٹ گئے ان سے کہ میں اب صبر کروں گا اور بہت اچھا کروں گا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے، اور دل ہی دل میں وہ غم سے گھٹے جا رہے تھے، دل میں شدید غم تھا، کوئی چھوٹا سا نقصان نہیں تھا، اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی۔ بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کو نہیں دیکھ کے کہہ رہے تھے، ان کے سامنے نہیں کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ باپ کبھی خوش نہیں ہے، اب اس طرح نہیں رہے جیسے وہ پہلے ہوتے تھے، اور وہ مزید اس پر بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ ہم نے یوسف کو تو باپ کی نگاہوں سے اس لیے ہٹایا تھا تاکہ ہمارا راستہ کھلے، اور وہ کام بھی نہیں ہوا، باپ کی توجہ ہماری طرف بھی نہیں ہوئی۔ نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، میں اپنے رب سے فریادیں کر رہا ہوں۔ اور یہی صبر جمیل ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں غم ہو لیکن لوگوں کے سامنے زیادہ صدمے کا اظہار نہ کرے،
بس اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے باتیں کرے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرے، اس کو اپنے غم کی فریاد اور اپنے دل کا حال سنائے، کیونکہ اصل پہ تو مدد پر قادر اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، بندے کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، نہیں کوئی کام آسان مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو، یعنی میرا رب پر بڑا ایمان ہے، بھروسہ ہے۔ پھر کہتے ہیں یا بنی یذہبوا، اے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخی، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، کوئی ان کی ٹو لگاؤ، کھوج لگاؤ، نا امید نہیں ہے، مایوس نہیں ہے، اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی بندے کا کیا کام ہے کہ وہ کسی بھی غم اور صدمے پر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھ جائے، گم سم نہ ہو جائے، کام نہ چھوڑ دے، کوشش نہ چھوڑے۔ یعنی توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے، بلکہ مزید کوشش کرے اور اس چیز کو تلاش کرے جس کو کرنا چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا، اور اس کی رحمت سے مایوس ہونا۔ گویا رحمت سے مایوسی یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ پھر جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے عزیز، اے سرکار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، اب تو ہمارے پاس پیسے بھی نہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں۔ کیا وقت ہوگا کہ جس شخص کو انہوں نے کنویں میں پھینکا اس کے آگے کس بے بسی کے ساتھ ہاتھ پھیلا رہے، اور یہ چند سالوں کی بات تھی کہ حالات کس طرح ہو گئے۔ وہ جو خود کو ایک بڑا جتھا کہتے تھے اور اپنی بڑائی اور اپنی قوت اور اپنی تدبیروں پر بہت جن کو مان تھا، آج وہ کس طرح اسی بھائی کے سامنے صدقہ مانگ رہے ہیں کہ تصدق علینا۔ انسان کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، نعمتوں اور رزق کی تقسیم بھی اللہ کرتا ہے، اگر کوئی حسد کی وجہ سے کسی سے کچھ چھیننا بھی چاہتا ہے تو چھین نہیں سکتا، وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان دے دے، لیکن اگر اس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے کچھ، رزق ہو یا عزت ہو، تو وہ اس کو مل کر رہے گا، اور دوسروں کو محروم کرنے والے خود محروم ہی رہیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا، اب بھائی تھے نا، وہ بھی دل بھر آیا۔ اس نے کہا تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ اب دیکھیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے، جب تم نادان تھے، ناسمجھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اس قدر عطا فرماتا ہے جو سختی یا اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ وہ چونک کے بولے ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں۔ کوئی تکبر نہیں بات میں، کوئی بڑائی نہیں، کچھ نہیں، ہاں میں یوسف ہوں، انا یوسف، دو لفظ، انا یوسف وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی۔ قد من اللہ علینا، سارا احسان تو اللہ کا ہے ہم پر، کوئی کریڈٹ خود نہیں لیتے۔ جیسے جیل میں ان قیدیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی۔ حقیقت یہ ہے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے
تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. اللہ تعالی تقوی اور صبر پر وہ دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن یہی دو خوبیاں انسان کے اندر آنا سب سے بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. اب یہاں آ کر وہ بالکل سچی بات کرتے ہیں، اپنی غلطی کا بھی اعتراف کر لیتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کی بڑائی کا بھی اعتراف کر لیتے ہیں. کوئی بھی انسان کتنی بھی بڑی غلطی کر جائے، خواہ اپنے بھائی کو بھی کنویں میں پھینک ڈالے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لے. اور توبہ کے لیے لازمی شرط کیا ہے؟ کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے، علل اعلان غلطی کا اعتراف، اور پھر دوسرے کی فضیلت کا بھی اعتراف. کیونکہ انسان کا حسد، اس کی دل کی تنگی اس کو یہ کرنے نہیں دیتی، کیونکہ ایسا کرنے میں اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی کہ میں دوسرے کی بڑائی کیسے مانوں. حالانکہ وہ تو ایک فیکٹ ہے، جس کو اللہ نے ہم سے زیادہ دی ہے کوئی بھی چیز وہ تو ہے ہی، ہم مانے یا نہ مانے وہ تو اس کے پاس ہے. اگر ہم انکار کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک فیکٹ کو جھٹلا رہے ہیں، اور کسی بھی سچائی کو جھٹلانے سے وہ سچائی تو اپنی جگہ برقرار ہی رہتی ہے. نقصان اس کا ہوتا ہے جو خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اس کو نہ مان کر. تو بہرحال انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. اور یوسف علیہ السلام کی عظمت دیکھیے، اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا. لا تثریب علیکم اليوم. پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف کر دے، اللہ تمہیں بخش دے. اس سے پہلے وہ اپنی غلطی مان رہے ہیں تو یہ دعا کر رہے ہیں. تو جو شخص توبہ کرنا چاہے پہلے اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو اور ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. اب تقریباً 67 لوگ تھے بنی اسرائیل کے خاندان کے، یعنی حضرت یعقوب کے بچے اور ان کے بچے، یہ سارے کے سارے اب مصر روانہ ہوتے ہیں. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، یعنی وہ سارے بھائی اب واپس جا رہے ہیں والد کے پاس، تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا اور 3 دن تک وہ وہاں رہے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ پیغمبروں کا علم ذاتی نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہیں جو چیز چاہیں دیکھ لیں یا مستقبل کا حال معلوم کر لیں. ہاں اللہ تعالیٰ جب انہیں کوئی چیز دکھانا چاہتا ہے تو وہ اس وقت دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ابھی مصر سے روانہ ہوئے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کو فلسطین میں بیٹھ کر یعنی یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی، حالانکہ کئی سالوں سے وہ مصر کے اندر موجود ہیں اور ان کو خوشبو نہیں آتی. بہرحال اللہ تعالیٰ جب جو چیز دکھانا چاہے وہ اس کے اختیار میں ہے. تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ یوسف کو نہیں بھولتے. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈال دیا اور یکایک اس کی بینائی واپس آ گئی، وہ دیکھنے لگے. تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجئے. اب یہ وہی بھائی ہیں جو اعتراف کر رہے ہیں غلطی کا. یوسف علیہ السلام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور پھر مزید بخشش کی درخواست کرتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ خود بھی معافی مانگ رہے ہوں گے اور دوسروں سے بھی دعا کروا رہے ہیں. واقعی ہم خطا کار تھے، ہماری غلطی تھی. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، یعنی تہجد کے وقت یا الگ طور پر خوب گڑ گڑا کر. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہتے ہیں کہ اس وقت بنی اسرائیل کے تقریباً 67 افراد تھے، 67 جو فلسطین سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے یوسف علیہ السلام کی دعوت پر.
تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، یعنی تخت پر، خاص مقام پر. فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام شہر سے باہر ان کے استقبال کے لیے آئے تھے، تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، یعنی اپنی سواری پر، اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے، یعنی اب یہاں پر تمہارے لیے سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، خوشی سے امن سے رہو. ورفع ابویہ علی العرش، شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھا لیا، اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت کی شریعت میں جائز تھا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو ختم کر دیا گیا یا منسوخ کر دیا گیا. یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، وہ جہاں سے یہ سب سلسلہ شروع ہوا تھا. میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنا صبر کیا اور میں نے اتنی مشقتیں برداشت کی اور اتنی محنت کی اور پھر اللہ نے مجھے یہ دیا. سیلف سینٹرڈ نہیں ہے، ہر خیر اور بھلائی کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور یہی مومن کو کرنا چاہیے کہ جب بھی اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو فوراً اللہ سے منسوب کرے، اسے اپنی کوششوں کا نتیجہ نہ بتائے، اپنے علم کا نتیجہ نہ بتائے. پھر کہا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور مختصراً اپنی پچھلی سٹوری بھی سناتے ہیں. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. کیا اخلاق ہے، کیا عظمت ہے کہ بھائیوں کو محسوس بھی نہیں ہونے دے رہے کہ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی غلطی معاف بھی کر دیتے ہیں لیکن تانے دینے سے باز نہیں آتے، دوسرے کی زندگی حرام کیے رکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ معافی نہ ہونے جیسی ہوتی ہے، وہ تعلقات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، یعنی انسانوں کو نظر نہیں آتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خاص طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں، اور لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور مایوس ہونے لگتے ہیں، اور شیطان وہاں کود پڑتا ہے. بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اس وقت وہ دعا کیا کرتے ہیں پھر؟ اب ان کے پاس سب کچھ، مصر کی حکومت ہے، والدین اور بھائی اور ان کی اولادیں اور پورا خاندان ان کے ساتھ ہے، ہر طرف ان کا اقتدار ہے کہ جہاں جو جی چاہیں کرے. لیکن ان کی طلب کیا ہے، ان کی چاہت کیا ہے؟ وہ اس دنیا میں نہیں کھو جاتے اور اس سے محبت نہیں کرنے لگتے، اس کو اپنا سہارا نہیں سمجھتے. کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، یا رب تو نے مجھے حکومت عطا کی، یہ سب کچھ تو نے بخشا، اور تو نے ہی مجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا، خوابوں کی تعبیر سکھائی. یعنی پہلے نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے مجھے مادی نعمتیں بھی دی، روحانی بھی دی، علمی نوعیت کی بھی دی. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا مولا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو مجھے اس حال میں فوت کرنا کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بندے کا سرپرست بن جائے قیامت کے دن اسے کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا، یعنی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لے گا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا، نیک لوگوں کا ساتھ ہو، کیونکہ انسان صالحین کی کمپنی میں دنیا میں اگر ہو تو دنیا کی محبت اور دنیا کے غموں سے نجات پاتا ہے، اور آخرت میں اگر ان کے ساتھ ہے تو کامیابی کی طرف بڑھتا ہے. تو صالحین، اللہ کے پیارے نیک بندوں کی دوستی، ان کے ساتھ تعلق انسان کے لیے دونوں جہانوں کی خوشیوں اور راحتوں کا سبب ہے.
لیکن انسان اگر ہر وقت ان لوگوں میں اٹھتا ہے جو دنیا سے محبت کرتے ہیں تو یا تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی باتوں سے وہ اپنی محرومیوں کو دیکھنے لگتا ہے، یعنی اگر ان کے پاس زیادہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں، اور اگر ان کے پاس کم ہو تو انسان تکبر میں مبتلا ہونے لگتا ہے کہ میں فلاں اور فلاں سے بہتر ہوں. لیکن جب انسان نیک لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو اگر وہ اس سے زیادہ نیک ہو تو اس کے دل میں آتا ہے کہ میں بھی نیک بن جاؤں، اگر وہ ان سے بہتر ہوتا ہے تو ان کا مددگار ہوتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں. تو یہ اتنی زبردست دعا ہے کہ جس میں انسان کی سب سے زیادہ بڑی تمنا اور بڑی کامیابی کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کا ذکر ہے کہ ایک طرف اسلام کی نعمت ہو اور دوسری طرف اچھی کمپنی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. یعنی ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ بتایا، یہ آپ کا ذاتی علم نہیں ہے. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے، یعنی ان میں اپنے رب کو نہیں پاتے، رب کی معرفت ان کے ذریعے حاصل نہیں کرتے. ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں، ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ میرا یہ مشن ہے کہ میں لوگوں کو اللہ سے جوڑوں، اللہ کی طرف بلاؤں. علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ، شعوری طور پر، تقلیدی اور رواجی طور پر نہیں، پورا سوچ سمجھ کے شرح صدر کے ساتھ میں نے یہ راہ اور یہ راستہ اپنایا ہے. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میرے فالوورز ہیں جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی اس دور میں بھی اور قیامت تک جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے ہیں، یعنی آپ کی امت کے لوگ، ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں، اور اس کام کو احسان سمجھ کر یا مجبوری کے تحت نہ کریں، علی بصیرہ کریں، پورے شعور کے ساتھ کریں، اس کو اپنا کام سمجھتے ہوئے اور ایک فائدے کا کام سمجھتے ہوئے کریں. کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا، اس کی راہ دکھانے والا ایسا جیسے خود کرنے والا. تو اگر کوئی شخص کسی کی وجہ سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے تو ایک حدیث کے مطابق اس کے لیے وہ 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ سب سے زیادہ نفع کا سودا ہے جو انسان کرتا ہے کہ خود بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، ان کو اللہ سے ملاتا ہے. پیغمبر کبھی یہ کام نہیں کرتے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، اور اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہی پھر بات ہو جاتی ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں. اسی لیے اسلام میں شخصیت پرستی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. قوم نوح شخصیت پرستی کی وجہ سے ہی شرک میں مبتلا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کا ادب ہونا چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے، لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے. پھر فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور پاک ہے اللہ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟
پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں لوگوں کو نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے ان کی بھی بات نہیں سنی، تو کوئی بات نہیں، آپ کی بھی یہ نہیں سن رہے تو انہی کے حق میں اچھا نہیں. یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو ہماری مدد یکایک پیغمبروں کو پہنچ گئی. اور پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. لَقَدْ قَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں، من گھڑت باتیں نہیں، جھوٹی باتیں نہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں ان کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، یعنی جو انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری تھی، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. ہدایت ابتدا میں اور رحمت انتہا میں. دنیا میں انسان اس کتاب سے ہدایت لیتا ہے، اور پھر جب ہدایت اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے لگتی ہے نتیجے کے طور پر. اور یہ کتاب سبب ہے، ذریعہ ہے اللہ کی رحمت پانے کا. لیکن کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو.